تو یہ جو دین ملا ہے بڑا قیمتی دین ملا ہے ہمیں. اس دین پہ اگر محنت ہم نے کی تو اللہ تعالیٰ اتنا بلند کرے گا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اس سے پہلے صحابہ کو کر کے دکھایا. دیکھیں دین پہ جب محنت ہماری لگے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا کو قدموں میں ڈال دے گا. اور یہی صحابہ نے اور صحابیہ نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی تھی کہ بتا بیٹے تم اپنے دین کو مقصد بناؤ, اللہ کو راضی کرنا مقصد بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا زبردست عالیشان جنت دے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور باقاعدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا واقعہ, عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ کہنے لگی ایک مرتبہ بیٹے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں جاتے ہو, جاؤ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ, قیامت کے دن میں بھی یہ حقدار ہو جاؤں گی کہ میں بھی ایک شہید کی والدہ ہوں. اور تم اللہ کے راستے میں شہید ہوگی تو اس میں غم کیا ہے مجھے کرنے کا, غم کیا کرنا ہے. تو بیٹے کی بھی ایسی تربیت ہوتی تھی, ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں. جنگ کا اعلان ہوا اور اپنے آپ میں ذرا میں ملبوس ہوئے. اور ان کی والدہ اسماء رضی اللہ عنہ یہ نابینا تھی. جب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آؤ اب گلے مل لو, یہ آخری وقت ہے, تو جب گلے ملنے لگی تو ان کو احساس ہوا یہ تو زرہ پہن رکھا ہے, بیٹا تو زرے میں ملبوس ہے. فاحست انہ ملبوس بالزر. تو انہوں نے کہا بیٹے ایک طرف تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو, دوسری طرف تم نے زرہ پہن لی, کیا وجہ ہے؟ تم اللہ کے راستے میں شہید ہونے جا رہے ہو, مقصد اللہ کو راضی کرنا, یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا اخاف اللہ یحترم نعشی, کہ والدہ اس ڈر سے نہیں کہ مجھے مرنا نہیں ہے, اس ڈر سے کہ کہیں وہ بدبخت ہماری نعش کی بے حرمتی نہ کرے, اس وجہ سے میں نے زرہ پہن لی. پھر والدہ نے کیا زبردست جواب دیا, بیٹے الشاۃ المذبوحہ لا یعلم السلخ, کہ بیٹے اس بکری کو کیا پتا ہے جس کو ذبح کر دے اور ذبح کرنے کے بعد کھال اتارے, تو ذبح جب ہو گئی ہو بکری تو اس کو کیا پتا چلتا ہے کہ ہماری کھال اتاری جا رہی ہے یا ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے, اسے تو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہے. جب تم جنت میں چلے جاؤ گے, اللہ کے یہاں اعلیٰ درجے کے حقدار بن جاؤ گے, پھر تمہیں کیا احساس ہے کہ تمہاری لاش کو کوئی بے حرمتی کرے کچھ کرے, کوئی تمہیں فرق نہیں پڑتا, تم نے تو اپنی منزل مقصود کو حاصل کر لیا. اس کے بعد خود سے فخرت بنفسہ زرع ابنہ, انہوں نے خود سے اپنے بیٹے کی زرع کو اتاری اور کہا کہ اب جاؤ اللہ کے راستے میں. پھر روانہ کیا اور ایک قمیص میں اور ایک تولیہ میں اپنے بیٹے کو کہہ رہے جاؤ, اب کہہ رہی ہے جاؤ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ, تاکہ قیامت کے دن میں بھی فخر سے کہہ سکوں کہ میں ایک شہید بیٹے کی والدہ ہوں. تو اس حالت میں روانہ کیا. جب وہ میدان میں پہنچے ہیں تو ان کے تعلق سے یہ فیمس مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بڑے بہادر تھے, کہ روایت میں آتا ہے کہ اکیلے وہ ہزاروں کے سامنے بھاری پڑ جاتے تھے, اکیلے, اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی تھی, شیر بنایا تھا. جب جنگ میں اترے لڑتے رہے, ہزاروں کے سر کو اڑایا. اس کے بعد جب ایک ساتھ دشمنوں نے ہجم علیہ الاعداء, اچانک حملہ کیا دشمنوں نے ان کے اوپر, تو فاصاب حجر راسہ, ایک پتھر ان کے سر پہ لگا اور وہ سر پہ لگنا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے, زمین پہ گرے. فسقط علی الارض, اور اس کے بعد کہا ایک لاش وقت میں کہا کہ کوئی میری والدہ کو پیغام پہنچا دے. یا اماں, اے والدہ, سیصلکی خبر مقتلی, اب اچانک تمہارے پاس میری شہادت کی خبر پہنچنے والی ہے. فلا تبکی علیہ, مجھ پہ نہ رونا کیونکہ میں شہید ہونے والا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں شہید ہونے والا ہوں, لیکن اس کے بعد جو آپ نے میں نے وہ کیا ہے, وفیت بما عہدت کی, جو آپ نے وعدے کی تھی میں نے اس وعدے کو وفا کیا ہے, پورا کیا ہے, مجھ پہ نہ رونا. اس لیے کہ میں اس دین کی پھیلانے کے لیے مر رہا ہوں جس دین کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کیا, میں اس دین پہ مر رہا ہوں. فلا اموت للدنیا, میں دنیا کے لیے نہیں مر رہا ہوں, دین کے لیے مر رہا ہوں. اس کے بعد وہ شہید ہو گئے. جب یہ خبر پہنچی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے کہہ رہی ہے, یا اللہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کی شہادت قبول کر لی.
یہ جگر والی ہوتی تھی والدہ، اپنے بیٹے کی پرورش اس وجہ سے کرتی تھی، دودھ اس لیے پلاتی تھی کہ بیٹے تمہیں دین کے لیے محنت کرنا، مجاہدہ کرنا ہے اور جان دینا ہے، گھر کے لیے نہیں، بیوی بچوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، یہ تو تمہارے قدموں میں آئے گی جب تم دین کو مقصد بناؤ گے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو درخت پہ لٹکا دیا کافروں نے۔ تو ان کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کی لاش اس پہ لٹکی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ظالمو کیا کرو گے اس لاش کا؟ تو مجھے دے دو، میں اپنے ہاتھ سے یہ میں خود دفن کروں گی۔ تو ان کو یہ احساس ہوا کہ چلو ان کو اور صدمہ ہوگا، تکلیف ہوگی، میں دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو ان کے والدہ کے سپرد کر دیا، اور جب ان کی والدہ خود سے لے کے آئی ہے، غسل دی ہے، فغسلتھا بنفسھا ودفنتھا، انہوں نے خود سے دفن کیا، اور اس کے بعد کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ یہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیو یہ جذبہ تھا، اور کیسا غم لگا، کیسا غم کہ روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ خود اسما رضی اللہ عنہا خود ایک ہفتے کے بعد خود ان کا بھی انتقال ہو گیا صدمے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں یہ غم اگر آج ہم لوگوں کے اندر آ جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دین کو پوری دنیا میں غالب کرے گا، جو اللہ نے وعدہ کیا، اور اس سے پہلے غالب کیا جب ہم لوگوں نے محنت چھوڑ دی، مقصد چھوڑ دیا، ہم اپنی زندگی کھانے پینے کو مقصد بنا لیا ہم نے، تب سے ہماری زندگی بالکل ذلت کے شکار ہو گئی۔